الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس گروہ کے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور عورتوں نے اس کے بارے میں نیک گمان، اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ۔ تو جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو پہنچتا اس بات کی وجہ سے تم کو سخت عذاب، جب تم لاتے تھے ایسی بات اپنی زبانوں پر اور کہتے تھے اپنے منہ سے ایسی بات جس کا تم کو علم نہیں تھا، نہیں تم خیال کرتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو کہہ دیا ہوتا ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے برا چرچا ان میں جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم والا ہے۔ پچھلی دفعہ کے فرمان میں آپ نے سنا کہ سورۃ النور بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ایک پاک صاف ستھرے اسلامی معاشرے کے لیے ضروری احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے قوانین بتائے گئے ہیں۔
جو اٹل ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے بڑا گناہ اور بے حیائی کو جنم دینے والے گناہ بدکاری کا ذکر کیا گیا کہ یہ حیا اور پاکیزگی کی جڑ اکھاڑ کر تباہی اور بربادی کا عمل ہے۔ جس جگہ اس کا ظہور ہوا وہ لوگ نہ اللہ تعالیٰ کے رہے نہ آپس میں ایک دوسرے کے رہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین مخلوق بن گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بنے۔ دونوں جہانوں میں اس گناہ کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی۔ 100 درے، مرد ہو یا عورت، اگر غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر رجم یعنی سنگسار کر دینا ہے۔ ان کے وجود سے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اب اتنا بڑا جرم اور اتنے بڑے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہی بھی بہت مشکل رکھی گئی، یعنی 4 گواہ۔ یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دشمن الزام تراشی میں مصروف رہتے تھے اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور عذاب بن جاتا۔ اس لیے جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے بھی سخت سزا یعنی 80 درے رکھی گئی، تاکہ ہر شخص اپنے کام سے رکھے، دوسروں کی برائی کی تلاش میں نہ رہے اور خود یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہر جگہ موجود ہے وہ اس حرکت پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی یقیناً دونوں جہانوں میں تباہی اور رسوائی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ایک طرف گناہ کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی ناراضگی بتائی گئی، اور دوسری طرف جھوٹے الزام سے بھی معاشرے کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر انہیں 4 بار قسم دینے کے بعد اور جھوٹے پر لعنت بھیجنے کے بعد جدا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں دونوں کا ایک جگہ رہنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ اس کی بخشش اور معافی ضرور پائے گا، مگر سزا بھی ضروری دی جائے گی۔ سزا کے بعد وہ پاک صاف اور معاشرے میں باعزت سمجھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا قانون بنایا گیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ پاک صاف اور خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں آپ کو بتایا تھا کہ منکرین، دشمنان اسلام اور منافقین ہر میدان میں منہ کی کھانے کے بعد اس طرح مسلمانوں پر الزام لگا کر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اسی کوشش میں ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے پر بھی الزام تراشی کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لائے، رات مدینہ پاک کے قریب ٹھہرے، صبح سے پہلے اعلان ہو گیا کہ صبح سویرے قافلے نے چلنا ہے۔ سب نے اپنی اپنی تیاری شروع کی۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر وضو کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ آپ کو تلاش کرنے میں دیر لگ گئی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اس طرح ہوتا تھا کہ ہودج کجاوا رکھ دیا جاتا، اور جب ازواج مطہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اندر بیٹھ جاتی تو غلامان رسول کجاوا اونٹ پر اٹھا کر رکھتے اور چل پڑتے۔ غلاموں نے سمجھا کہ مائی صاحبہ ہودج کے اندر بیٹھی ہیں تو وہ اونٹ پر رکھ کر چل دیے۔ جب مائی صاحبہ وضو کر کے واپس پہنچیں تو کسی کو نہ پا کر وہیں بیٹھ گئیں، اس خیال سے کہ منزل پر پہنچنے پر ان کو نہ دیکھ کر پھر واپس اسی جگہ آئیں گے۔ حضرت صفوان بن معطل، جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلہ کے چلنے کے بعد پھر دیکھنا کہ کوئی آدمی یا کوئی چیز پیچھے رہ نہ جائے، وہ آئے تو حضرت مائی صاحبہ کو دیکھا کہ آپ سو رہی ہیں۔ آپ نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سن کر بیٹھ گئیں اور چہرہ مبارک پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے اونٹ پاس بٹھایا، آپ سوار ہو گئیں تو انہوں نے اونٹ اٹھایا اور نکیل پکڑ کر چل پڑے، اور اس طرح قافلے سے جا ملے۔ مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے غلط باتیں کرنی شروع کیں، اور اس طرح چند سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی الزام تراشی میں شامل ہو گئے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ حضرت مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غم سے بیمار ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کر آپ کی صفائی بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی گواہ نہیں۔ اس طرح جھوٹ بولنے والوں کو حد قذف لگائی گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا نہ ہوں، دل رنجیدہ نہ ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ حضرت مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے کر آپ کی شان کو بلند فرما دیا۔
البتہ مومنین کے لیے سخت تنبیہ آئی کہ جنہوں نے بھی یہ بکواس سنا تھا انہوں نے فوراً کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ پاک ہے، اور حکم ہوا کہ آئندہ خبردار کوئی ایسی بات سنے یا سننا گوارا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون سے بھی نواز دیا، گناہ کی سزا، جھوٹی تہمت کی سزا اور اہل بیت کا احترام اور ان کی پاکیزگی پر سخت یقین رکھنا، اور کوئی بات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرگز نہ سننا اور کہنا۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حکم دیا گیا، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی گئی کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو اس غلامی کے تقاضے پورے نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نعمتوں سے محروم رہے گا۔ ہم اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔